محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں دہلی کے قریب ہی گاؤں میں ایک بوڑھا اور بڑھیا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں جا کر فریاد کی کہ ہر ماہ کی 27 تاریخ کو ایک جن آگ برساتا ہوا یہاں آتا ہے۔ وہ اتنا خوفناک اور بدصورت ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ہم دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی کو پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم کمزور اور غریب ہونے کے باعث اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو آپ ہماری حفاظت کا کوئی بندوبست کیجیے یا پھر ہم سب کو موت کے گھاٹ اتروا دیجیے۔ آخر ہم غریب لوگ کب تک اپنی آنکھوں سے اپنی ہی غربت کا خون ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سارے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بمشکل ان دونوں کو چپ کرایا اور کہا کہ اب جب بھی وہ جن تمہارے گھر آئے تو تم میرے محل کی طرف منہ کر کے 3 بار بلند آواز سے اسے کہنا، اورنگزیب جلدی پہنچو، جن آ گیا ہے۔ اس پر وہ مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ منٹوں میں گھنٹے اور گھنٹوں میں دن تبدیل ہوتے رہے اور پھر چاند کی 27 تاریخ بھی آن پہنچی، مگر جن نہ آیا۔ اسی طرح دوسرے، تیسرے، 5ویں، 7ویں، 10ویں اور پھر پورے سال جن نہ آیا۔ اب تو دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب جن کبھی بھی ان کے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں بادشاہ کی قدر و منزلت بھی بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگے، ہمارے بادشاہ کے جلال سے نہ صرف انسان بلکہ جن تک بھی کانپتے ہیں۔ پورے 1 سال بعد چاند کی 27 تاریخ کو جن پھر نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت گھبرائے اور خوف سے کانپنے لگے۔ بڑھیا نے بوڑھے سے کہا، تم جلدی سے اورنگزیب کو آواز دو، وہ ضرور وعدے کے مطابق ہماری مدد کو پہنچے گا۔ بوڑھا بولا، یہ تو بادشاہوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، بھلا وہ کیوں اپنی نیند خراب کر کے ہماری مدد کو آئے گا؟ آخر کار بڑھیا کے بار بار اصرار پر بوڑھے نے بلند آواز سے اورنگزیب کے محل کی طرف منہ کر کے کہا، اورنگزیب جلد پہنچو، جن آ گیا ہے۔ ابھی بوڑھا دوبارہ صدا دینے ہی والا تھا کہ اچانک دیوار کے ساتھ والے درخت سے ایک نقاب پوش آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اندر کودا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کی تلوار خون آلود تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں جن کا سر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے فوراً تلوار اور کاٹا ہوا سر ایک طرف رکھا اور سجدے میں گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو یہ کہتے ہوئے جانے لگا کہ اب وہ جن کبھی نہیں آئے گا، مگر بوڑھے نے اس کا راستہ روک لیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نقاب پوش نے فوراً اپنا نقاب الٹ دیا تو دونوں میاں بیوی اپنے سامنے بادشاہ وقت اورنگزیب کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انہیں بتایا کہ جب تم اپنی شکایت اور فریاد لے کر میرے دربار میں آئے تھے تو یہ جن اصل میں جو میرا ہی ایک درباری تھا، سب کچھ غور و فکر سے سن رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے اور ہمیں مطمئن کرنے کے لیے اتنا وقفہ دیا۔ اس نے سوچا کہ 1 سال گزر جانے کے بعد شاید بادشاہ اپنا وعدہ اور یہ واقعہ بھول چکا ہوگا۔ خدا کی قسم، اگر یہ بدبخت 50 سال کے بعد بھی دوبارہ تمہارے گھر میں قدم رکھتا تب بھی مجھے اسی طرح اپنا منتظر پاتا۔ یہ کہہ کر اورنگزیب عالمگیر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ بوڑھا اور بڑھیا دونوں جو اب تک اورنگزیب عالمگیر کی باتیں بڑے اشتیاق اور حیرت کے ساتھ سن رہے تھے، بادشاہ کی عقل مندی اور بہادری کے قائل ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔